عزیزان گرامی بلا تاخیر حضور پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشائے ابو النصر جگر گوشائے فاتح عیسائیت حضرت قبلہ حضور پیر سید محمد اظہر فرید شاہ صاحب مرکزی امیر حزب الفرید پاکستان آپ کا نورانی بیان ہوگا. آپ استقبال فرمائیں اور حضرت اپنے مواج حسنہ سے ہماری قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ازلی ابدی دہری دینوی ولا اول له ولا آخر له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا عیننا و عوننا و عیاننا مطلوبنا و مقصودنا و مسحوبنا ملجانا و مأوانا ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المطاہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق کے ساتھ حضور کی بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نبی کے قدموں کی دھول سے ہی مہک رہے ہیں گلاب سارے. نبی کے قدموں کی دھول سے ہی مہک رہے ہیں گلاب سارے. میں ان کی چاہت پہ وار دوں گا خیال سارے یہ خواب سارے. چلو مدینے کی سرزمین پر طلب کریں ہم خدا سے بخشش. انہی کے در سے ملے گی راحت مٹیں گے اپنے عذاب سارے. خدا نے عرش بری پہ ان کو بلا کے مہمان بنا لیا تھا. دکھا کے جلوہ عطا کیے تھے یہ رحمتوں کے نصاب سارے. عشق و مستی کی بے خودی میں نبی کی نعتیں سنائے اظہر. عشق و مستی کی بے خودی میں نبی کی نعتیں سنائے اظہر. گلاب بن کر حروف مہکے مٹائیں دل کے سراب سارے. اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریاء شہی حرب و سرا سید المرسلین رحمت للعالمین قائد فوج اسلام
اور دامغے جوش اسلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، جنہوں نے اس بھرپور کانفرنس کا انتظام و انصرام کیا، حزب الفریق پاکستان صادقآباد کے عہدیداران، کارکنان و بستگان، دیگر معاونین، علماء و مشائخ، دور و نزدیک سے پہنچنے والے، تشریف لانے والے، مہمانان گرامی، اللہ رب العزت سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ فکر والوں کے سامنے، تدبر اور تفکر کرنے والوں کے سامنے، علماء و مشائخ کے سامنے، صاحبان علم و دانش کے سامنے آج ایک پیچیدہ موضوع پر کھل کر اظہار کرنے کا موقع ملا ہے۔ موضوع دلچسپ بھی ہے، تاریخی پس منظر کا حامل بھی ہے، تدبر اور تفکر کو ساتھ لیے ہوئے بھی ہے۔ ان عزیز دوستوں نے جب موضوع دیا تھا کہ اسلامی انقلاب کی جزیات اس پر بات کرنی ہوگی، تو میرے خوشی ہوئی کہ اس دلکش، نفیس اور لطیف موضوع پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ڈہرکی کے قائدین بھی پہنچے ہوئے ہیں، حزب الفریق پاکستان ڈہرکی کے بھی۔ ان کا موضوع بھی بڑا دلچسپ تھا کہ نظام مصطفیٰ اور اس کی حقیقت، اور خوشی ہوئی کہ اس موضوع پر بھی دوستوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر تقریباً 1.25 گھنٹے کے قریب گفتگو سنی، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آسانی کے ساتھ حق بیان کرنے کی اور آپ کو گفتگو توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، جب ذکر کسی بھی قسم کے انقلاب کا آتا ہے تو ذہن میں فوری طور پر تاثرات کچھ ابھرتے ہیں کہ اچھلتا ہوا خون، پھڑکتے ہوئے لاشیں، گرتی ہوئی عمارتیں، دھواں اڑاتے ہوئے جنگلات، جلی ہوئی فصلیں، یہ ذہن میں پہلا خاکہ آتا ہے انقلاب کا۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے، بات تو انقلاب کی ہے، لیکن وہ انقلاب جس نے فصلوں میں آگ نہیں لگائی، جس نے اونچے محلات کو زمین بوس نہیں کیا، جس نے حرمت انسانیت کی تذلیل نہیں کی، بلکہ اس انقلاب کی بات ہوگی کہ جس نے پسے دبے مٹے ہوئے انسان کو اٹھا کر سینے سے لگایا، اس کے مقام، مرتبہ اور توقیر میں اضافے کا سبب بنا۔ ہم تاریخ انسانی پر اگر غور کریں تو پوری تاریخ نسل انسانی میں بہت سے اصلاح کار دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ڈکٹیٹر، بڑے بڑے مصلحین، شعلہ بیان خطیب بھی ہیں تو کہیں خوشگلو افراد بھی ہیں۔ ہر شخص تبدیلی کا دعوے دار بھی ہے اور چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں تبدیلی لاؤں، اور تبدیلی سے مراد یہی انقلاب ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کی پر گردانی کریں تو ہمیں بہت سے انقلاب دنیا میں
تہذیبوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں پر کارڈیا تہذیب آتی ہے، کہیں اشوری تہذیب ہے، کہیں فارسی تہذیب اور چینی تہذیب ہے، کہیں رومن تہذیب ہے، کہیں دنیا کے معاملات میں اتھل پتھل کرنے والے ماضی قریب میں سوشلزم کی تحریک آتی ہے، کہیں پر انقلاب فرانس ہے تو کہیں پر انقلاب ایران ہے، کہیں پر انقلاب روس ہے۔ کبھی ہمیں صحرائے گوبی سے نکلنے والا چنگیز خان معاشرے کی تار کوڑ کو بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، صورتحال یہ ہے کہ یہ انقلاب ابھرے ہیں تو ابھر کر مٹے کیوں؟ یا تو کوئی انقلاب ابھرنے سے پہلے معدوم ہو گیا، یا پھر ابھرا بنا چلا لیکن اس کی زندگی بڑی تھوڑی تھی۔ کیا کمی رہ گئی؟ کون سی ضروریات ہے انقلاب کی بنیادی کہ جو پورا ہونا ضروری ہے؟ دنیا میں جہاں انقلاب کی تحریکیں ابھرتی ہیں، 5 بنیادی ضروریات ہوا کرتی ہیں کسی بھی انقلاب کے لیے۔ اگر ان 5 بنیادی ضروریات میں سے کوئی ایک کم ہے تو وہ انقلاب بغاوت کہلاتا ہے۔ انقلاب کے بائیان کو سرے بازار قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ 5 بنیادی ضرورتیں کون سی ہیں؟ اور ایسی کیا بات ہے اسلام کے اندر کہ اسلام کا یہ انقلاب جب سے شروع ہوا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں عروج اور بلندی ہی چلتی چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی تو ایسی خوبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حالانکہ دیگر انقلاب آئے، تھوڑی تھوڑی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے قریب کے انقلابات میں سے فرانس کا انقلاب تھا، بڑا شور تھا، بڑا غلغلہ تھا، بادشاہ اپنی رونق میں تھا، اس کی عوام بھوکے مرتے ہوئے خالی پلیٹیں لا کر کچھ خواتین نے بازاروں میں خالی پراتے اور پلیٹیں بجانا شروع کی، جہاں سے لوگ جوش اور جذبے میں اٹھے اور پھر تہس نہس کر دیا گیا۔ نظام بدلنا چاہتے تھے، امراء کو قتل کیا، لوگوں کے محلات پر قبضہ کیا۔ جب امراء نے، وزراء نے اچھے کپڑے بدلنا بند کر دیے تو وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھا کرتے، بلوائی جس کے ہاتھ نرم ہوتے بنا پوچھے اسے قتل کرتے کہ یہ استحصال کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انقلاب فرانس جس کا شور تھا، غلغلہ تھا، وہ بادشاہ سے نکل کر مادیت کے جال کے اندر لوگوں کو جکڑ دیا۔ کون سی 5 بنیادی ضرورتیں ہیں کسی بھی انقلاب کے لیے؟ آج جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم انقلاب لائیں گے، انقلاب لائیں گے، وہ بندگان خدا کیا جانتے ہو کہ اس کی بنیادی ضرورتوں میں سے اس وقت کون کون سی ضروریات پوری ہیں؟ اگر تو نظر ہے انقلاب کی جزیات پر، مبادیات پر، تو پھر تو آگے بڑھو، ورنہ رک جاؤ۔ تبدیلی کے خواہاں ورنہ خواری کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا اصول کسی بھی جگہ پر انقلاب کا ہے، وقت کا تعجیل۔ جس وقت تم انقلاب لانا چاہتے ہو، تبدیلی کو معاشرے کا حصہ بنانا چاہتے ہو، معاشرے کو اپنے اس انقلاب کے تحت کرنا چاہتے ہو، ذرا دیکھ لو کہ دور کون سا گزر رہا ہے، وقت کون سا ہے۔ دوسری اہم بنیادی ضرورت ہے مقام کا تعین۔ جس جگہ سے اس تحریک کو ابھارنا ہے، بلندی کی طرف لے کر جانا ہے، کیا وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر انقلاب کی تحریک پنپ سکے، اسے کوئی رکاوٹ نہ ہو؟ ورنہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے اسلامی انقلابی کو ہیروڈس بادشاہ شہید کر دیتا ہے۔ جس جگہ پر مقام ایسا، مقام دوسری اہمیت رکھتا ہے، وقت کا تعین۔
مقام کا تعین، اور تیسرا ہے افرادی قوت۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انقلابی نعرہ لگا دیا جائے، وقت بہترین ہو، مقام شاندار ہو، مگر اس انقلاب کی تحریک کو لے کر چلنے والے وہ افراد کمزور ہوں۔ اگر افرادی قوت نہیں ہے تو انقلاب وہ بھی نہیں چل پائے گا۔ اور چوتھی بنیادی ضرورت کسی بھی انقلاب کی وہ انقلابی فکر ہے، انقلابی نعرہ ہے۔ لوگوں کو جو تم دینا چاہتے ہو کیا ان کے موجودہ حالات سے بہتر ہوگا؟ تمہاری فکر لوگوں تک کس طرح پہنچے گی؟ اس انقلابی فکر جو نعرے کی صورت میں ہوتی ہے جتنا مختصر اور جامع ہوگا اتنا پرکشش ہوگا۔ اگر انقلابی نعرہ محدود ہے، حد میں ہے، انقلاب رونما تو ہوگا مگر حد میں رہے گا، بڑھ نہیں پائے گا۔ اور پانچویں اور اہم ترین ضرورت وہ ہے انقلابی شخصیت۔ کیا اس پورے فکر کو لے کر چلنے والی، وقت کا تعین کرنے والی، مقام کا تعین کرنے والی شخصیت، افرادی قوت کو جمع کرنے والی شخصیت، کیا وہ جینون انقلابی ہے؟ کیا اس کے اندر قوت انجذاب ہے؟ کیا اس کے اندر قوت برداشت ہے؟ کیا اس کے اندر قوت فیصلہ ہے؟ کیا ان خوبیوں کا حامل ہے؟ اب ہم ایک خاکہ سا ہمارے سامنے بن گیا کہ بھی انقلاب کے لیے یہ بنیادی ضروریات تو ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ بھی انقلاب تو آیا تھا چنگیز خان کا بھی، وہ چلا بڑھا، اس کے خوف سے تھر تھر لوگ کانپا کرتے، لوگ اپنی تلواروں کو زنگ آلود کرنا بہتر سمجھتے کہ ان تاتاریوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ کیونکہ چنگیز خان انقلابی شخصیت ہی ہے، یہ ساری انقلابی شخصیت کی خوبیاں اس کے پاس ہیں۔ اس کے پاس افرادی قوت، بہترین افرادی قوت، صحرائے گوبی کے وہ نوجوان جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر سینکڑوں میل کی مسافت بلا خوف و خطر کر لیا کرتے ہیں، افرادی قوت بھی تھی، انقلابی شخصیت بھی ہے، مقام بھی بہترین کہ صحرائے گوبی ہے، قبائل بستے ہیں، کسی کی کوئی حکومت نہیں۔ اور ساتھ وہ وقت شاندار تھا کہ مسلمان کمزور ہو رہے تھے، وہ خلافت کا دور ملوکیت میں بدل چکا تھا، اور مسلمان بادشاہ اپنے آپ کو اگرچہ خلیفہ کہلواتے مگر بادشاہ کی سبھی خامیاں اس وقت مسلمان حکمرانوں میں موجود تھیں، وقت بہترین تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ 150 سال کے اندر ہی چنگیز خان کی اپنی ہی اولاد، اس کی اپنے پوتے پڑپوتے مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ انقلاب بڑی قوت سے جو ابھرا تھا معدوم ہو گیا، اس میں کمی تھی تو ایک اس کا انقلابی نعرہ محدود تھا کہ آسمان پر ایک سورج تو زمین پر ایک چنگیز، جب تک چنگیز خان رہا اس انقلابی نعرے کا گلگلہ رہا، لیکن جو ہی چنگیز مر گیا نعرہ بھی اپنی حد کے اندر ختم ہو گیا، لہذا وہی اس کی اولاد مسلمان ہوئی، اس کا انقلاب یہاں پر معدوم ہوا۔ یہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے، بڑا بلبلہ تھا ایران میں، انقلاب تھا، ایرانی شہنشاہ ملک چھوڑنے پر مجبور، خمینی، امام خمینی جسے کہا جاتا ہے وہ تقاریر کر رہا تھا، بہترین انقلابی تھا، افرادی قوت تھی، مقام بہترین تھا، وقت شاندار تھا، مگر کیا بات ہے کہ ایران کا انقلاب ایران کی سرحد سے باہر نہیں نکل پایا کیونکہ ان کا نعرہ محدود تھا۔
وہ اہل تشیع ایک حصے کو لے کر چلتے تھے اور اپنے ملک کے اندر تغیر و تبدل چاہتے تھے، سرحد میں رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جس دور میں آیا، جس وقت آیا، کیا یہ اسلام ایسی قوت کا حامل ہے جو یقیناً ہے؟ وقت کا تعین، یہ وقت کون سا تھا جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی؟ صدیوں سے دنیا دو قوتوں میں بٹی ہوئی تھی، کیسر اور کسریٰ کے درمیان لٹکی ہوئی، کچھ ممالک کیسر کے ساتھ، کچھ کسریٰ کے ساتھ، کچھ ایران کے ساتھ، کچھ روم کے ساتھ، اور یہ صدیوں سے برسر پیکار تھے۔ لوگ ان کے بنائے ہوئے دیے ہوئے نظام سے عاجز آ چکے تھے، اب چاہتے تھے کہ کوئی نیا نظام ہو۔ اب یہ قوتیں صدیوں سے برسر پیکار رہتے ہوئے کمزور ہو رہی تھی۔ یہ وقت شاندار تھا اسلام کے انقلاب کے لیے، بہترین تھا۔ مقام عرب کا خطہ جہاں پر نہ کیسر کی حکومت نہ کسریٰ کی حکومت، قبائل کی زندگی ہے، قبائل موجود ہیں، قبائلی طرز حیات ہے، اگرچہ یہاں پر زندگی گزارنا مشکل تھی، لیکن یہی مشکل ان کے لیے بہتری کا سبب بنی کہ دوسرے دونوں شہنشاہوں کی نگاہ سے یہ خطہ بچا ہوا تھا۔ مقام بہترین تھا کیونکہ یہ ہب بنتا تھا، تمام گزرگاہوں کی تجارت گاہ یہ مرکز بنتا تھا مکہ مکرمہ، جو صنع سے چلتا جمبو تک جاتا، مدینہ سے چلتا شام کی سرحد تک جاتا، جو ایران سے چلتا، چین سے چلتا، ایشیا سے چلتا، جب یہاں سے گزرتا تو اس کی سرحد کے قریب سے گزرتا۔ مکہ وہ ہب تھا کہ جہاں ایک صدا اگر بلند ہوتی ہے تو کسی پیغام بر کے ذریعے پہنچانے کی ضرورت نہیں، وہ پیغام خود بخود دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ یہ مقام بہترین تھا انقلاب کے۔ دو چیزیں اس اسلام کے لیے پوری ہوئی، اسلامی انقلاب کے لیے، وقت بہترین، مقام شاندار، اور اب دیکھتے ہیں کہ افرادی قوت جو اس انقلاب اسلامی کو لے کر آگے بڑھی۔ کون ہے اس انقلاب اسلامی کو آگے لے کر بڑھنے والے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہیں۔ اس خطے کے وہ سخت جان جو بات بات پر بھڑ جایا کرتے تھے، لڑتے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا، قبائلی جنگ رہتی، انا کے خول میں مقید سے بندے، جنگ شروع ہو جاتی تو پھر قبیلوں میں صدیوں تک جنگ رہتی۔ اپنی بات کے دھن کے پکے تھے، جس مقام پر جگہ پر اڑ جاتے وہاں ڈٹے رہتے۔ ان کی خامی تھی، مگر اگر ان کی اس خامی کو صحیح راستے پر ڈال دیا جاتا تو یہی دھن کے پکے وہ اسلام کے خادم بنتے۔ پھر یہ اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں تھے، ڈٹ جانے والے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر وہ غلام بلال حبشی کیوں نہ ہو، اس کے بدن پر کوڑے مارے جاتے ہیں، بدن لہو لہان کیا جاتا ہے، ہر کوڑے کی ضرب پر اس کا بدن پھڑکتا ہے، لہو اچھلتا ہے، مگر اس لیے کہ اس خطے کا بیٹا تھا، اگرچہ غلام تھا، لیکن اب چونکہ اس کو سمت درست مل گئی، اب یہ ہر کوڑے کی ضرب پر لات و عزا کا نام نہیں پکارتا، بلکہ بات ایک ہی کرتا ہے کہ احد احد احد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب نبی اللہ محمد صلی اللہ حاجی خواجہ قطب فرید۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ وہ جب
اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو مشرکین مکہ پکڑ کر مکہ سے باہر لے گئے، سامنے باپ کو لٹا دیا، کوڑے مارے جاتے ہیں، عمار بن یاسر کو شدید زخمی کیا جاتا ہے اور کہا کیا جاتا تھا کہ تم محمد کی تکذیب کرو، لیکن وہی انداز کہ جو ڈٹ گیا سو ڈٹ گیا، ان کی یہ خوبی اپنی جگہ پر قائم ہو گئی جسے پہلے معاشرہ خامی سمجھتا تھا، میرے مصطفیٰ نے اسی معاشرتی خامی کو ان کی خوبی میں بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، حالات جیسے بھی ہوں اب یہ ڈٹ جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھے، دنیا کا نہ کوئی لالچ نہ کوئی سختی انہیں راہ حق سے ہٹا کر سکتی تھی، اس لیے کہ یہ انقلابی شخصیت کے تیار کردہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہیں 313 اور بھڑ جاتے ہیں 1000 کے ساتھ، ہیں اگر 3000 مقام خندق پر تو 30,000 کے سامنے لشکر موجود ہے، لیکن جذبے ہیں کہ جمع ہیں، یہ ڈٹتے ڈٹے ہوئے، نہ گھبرانے والے، نہ جھکنے والے، نہ دبنے والے، یہ کوئی تو خوبی ہے۔ اس اسلام کے انقلاب کو افرادی قوت ملی ہے تو ابو بکر جیسے بندے کی سبحان اللہ، عمر کی صورت میں، عثمان کی صورت میں، علی کی صورت میں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی صورت میں، وہ افرادی قوت ہے جو پیغام حق کو، اس انقلابی پیغام کو لے کر آگے بڑھنے کی صلاحیت سے مالا مال۔ یورپ کی تاریخ نگار حیران ہے، سمجھ نہیں آتی کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے گھوڑوں کے سامنے زمین سمٹ جاتی تھی یا ان کے گھوڑوں کو پر نکل آتے کہ ایک ہی رات میں یہاں بھی قبضہ کیا ہے تو یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر، میل کی دوری پر دوسرا حملہ ہوا ہے نا، دشت و دشت رہے دریا میں نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ افرادی قوت تھی، یہ افرادی قوت کسی اور کو میسر نہیں ہوئی۔ اب اسلام کے پاس یہ 3 بنیادی جزیات پوری ہوئی، اب دیکھتے ہیں انقلابی فکر وہ کتنی وسعت والی ہے، کتنی گہرائی والی ہے۔ چونکہ چنگیز خان نے مار کھائی تھی نا، انقلابی نعرے سے کھائی تھی، اس کی انقلابی فکر محدود تھی، دیگر تمام انقلابات آئے، ایران کا انقلاب نعرہ محدود، روس زار روس کا انقلاب، اس کے بعد کا انقلاب نعرہ محدود، کوئی 100 سال چلا، کوئی 150 سال چلا، کوئی 200 سال چلا، دھیرے دھیرے یہ معدوم ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام آیا سب سے آخر میں ہے، یہ دین سب سے آخر میں آنے والا دین رفتار اس انداز میں ہے کہ یورپ کے کلیساؤں میں لڑزہ داری ہے کہ اسلام کو روکے تو کیسے روکے۔ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی، مسیحیت اس سے بہت پہلے کا ہے، ہندو مت اس سے بہت پہلے کا ہے، لیکن وجہ کیا ہے، خوبی کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس انقلابی نعرے کی طرف جو مصطفیٰ نے معاشرے کو دیا۔ اسلام کا انقلابی نعرہ کیا تھا؟ یہ انقلابی نعرہ عرب کی حدود کے اندر رہنے والا نہیں تھا، کسی ایک خطے کے اندر مقید ہونے والا نعرہ نہیں تھا، صرف زمین کی وسعتوں پر محیط ہونے والا نعرہ نہیں تھا۔ یہ نعرہ آفاقی نعرہ جو مصطفیٰ نے کوہ صفا پر چڑھ کر عوام الناس تک پہنچایا تھا، سبحان اللہ، اور نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ محدود نہیں، زمان و مکان کی قید سے آزاد نعرہ، اب مقام کوئی ہو یہ نعرہ پورا ایگزسٹ کرتا ہے، زمانہ کوئی ہو
یہ نعرہ چلے گا، سبحان اللہ، یہ فکر چلے گی، مقام سے حد میں آنے والا نہیں، اس لیے کہ آغاز ہی یوں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا کے خداؤں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیا یہاں پر کہ تم اپنے آپ کو کسی سلطنت کا شہنشاہ کہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے جھکا جائے۔ یہاں پر جب کہا جاتا ہے نا لا الہ، تو تمام خدا کی نفی ہو گئی۔ اگر کوئی اقتدار کو اپنا خدا مانتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اقتدار کی نفی کی ہے۔ مسلمان نے اقتدار خدا نہیں، دولت خدا نہیں، نخوت خدا نہیں، کبر خدا نہیں، مال دولت یہ خدا نہیں، اختیار یہ خدا نہیں۔ پہلے تو ان کی نفی کی۔ جو مسلمان ہوتا ہے یہ کسی سے مروب نہیں ہوتا، یہ دبتا نہیں ہے، یہ تناؤ دباؤ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب دے کر بھیجتے تو خط لے جانے والے کسرا کے محل میں جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، سارے جھکے مگر یہ قاصد کھڑا ہے، یہ مصطفیٰ کا ایلچی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون سی قوت تھی جس نے اس قاصد کو جھکنے سے روک دیا، جو سینہ تان کر کھڑا ہے دنیا کے ایک بادشاہ کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے، کسرا کے سامنے، کیسر کے سامنے۔ وہ اس کی وہ قوت جو مصطفیٰ نے اسے اپنے انقلابی نعرے کی صورت میں دی تھی کہ پہلے اس نے کی نفی ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کی، صرف ایک خدا ہے، وہ خدا ہے، معبود ہے، مسجود ہے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کو مانا جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے تو اس حصے میں تو سارے آ گئے، مگر مصطفیٰ نے اب یہاں پر ایک اگلا ہی ترتیب جو ساتھ ہی اس انقلابی نعرے میں ہے، محمد الرسول اللہ۔ وہاں پر اگر جلال ہے تو یہاں پر جمال ہے، وہاں یہاں پر کیفیت یہ ہے، چونکہ یہ جو نعرہ ہے نا یہ حد میں آنے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ زمان و مکان کی حد کے اندر ہو، حد سے ماورا ہے، چونکہ ذکر ہے اللہ کا، اللہ کی الوہیت کا، مصطفیٰ کی مصطفائی کا، سید المرسلین کے رسول اللہ ہونے کا ذکر۔ جب دونوں کو ملا لیا جائے تو ایک بہترین عبارت بنتی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بظاہر تو یہ عبارت بڑی مختصر سی ہے، عربی عبارت ہے، مختصر ترین عربی عبارت، مگر یہی کائنات کی سب سے مضبوط ترین عبارت بھی ہے۔ اس کی قوت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر اللہ کا باغی رہے، اللہ کی الوہیت کا انکاری رہے، رب کی ربوبیت کا انکاری رہے، خدا کو، رب کو خدا نہ مانے، الہ نہ مانے، معبود نہ مانے، بغاوت کرتا رہے، سرکشی کرے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے موت سے قبل ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے اسے لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اب اس عبارت کی قوت کا اندازہ کیجیے گا۔ یہ جو مرنے سے ذرا قبل مرنے والا ہے، جس نے ساری عمر بغاوت کی، اللہ کی الوہیت کا انکار کیا، رب کی ربوبیت کا انکاری تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے دل سے تسلیم کر لیا کہ میں تو غلطی پر تھا، اور زبان سے اقرار کر دیا اور کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ عبارت عربی کی چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی قوت یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے، جہنم کے فرشتے اسے لینا کے لیے تیار تھے، لیکن جو ہی یہ چھوٹی سی عبارت کلمہ طیبہ کی عبارت
اس انسان کے منہ سے نکلی، اب اس کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے فرشتے لباس جنتی لے کر اس کو لینے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب اس نے دل سے اقرار کر لیا، زبان سے اظہار کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بظاہر یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ حصہ توحید ہے، محمد رسول اللہ یہ رسالت ہے۔ علماء کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کر ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں آج میں باتیں کیے جا رہا ہوں، اور یہ میرے لیے اعزاز ہے، اور میں بغیر لاگ لپٹ کے یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے علماء کے قدموں کی دھول کو اٹھا کر ماتھے کا تاج بنائیں تو یہ بھی اعزاز ہے۔ بظاہر یہ کلمہ طیبہ دو حصوں پر مشتمل، ایک توحید ہے ایک رسالت ہے، مگر میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، جسے ہم دو الگ الگ حصے سمجھتے ہیں، یہ ایک ہی حصہ ہے، سبحان اللہ، ایک ہی حصہ ہے۔ اور اس کو میں آپ کے سامنے ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں بلکہ کائنات میں سب سے بڑا دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ پوری کائنات میں ابھی کوئی اور نہیں ہوا۔ سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے۔ حالانکہ بہت سے لوگ اپنی خدائی کے اعلان کرتے رہے، مگر یہ جو ہے نا اللہ کے سوا، اس میں ذاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کائنات کا آفاقی نعرہ، بڑا نعرہ اور حقیقی دعویٰ ہے۔ مگر علم کلام کا اصول اپنی جگہ پر ہے میرے عزیز دوست بھائی، جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو ساتھ دلیل بھی چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر دعویٰ کو دلیل نہ ہو تو دعوے کو رد کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو دوسرے انداز میں لیں۔ اگر دعویٰ بڑا ہو دلیل چھوٹی سی ہو تو پھر وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، وہ بھی شکوک و شبہات کے اندر رہ جاتی ہے۔ جتنا بڑا دعویٰ ہوگا اتنی بڑی دلیل چاہیے۔ اب کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اب اس کائنات کے سب سے بڑے دعوے کی سب سے بڑی دلیل چاہیے، تو کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ اچھا یار، دلچسپ بات، تھوڑا سا ذرا ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے میں ایک بات کر لوں، اجازت ہے؟ میں 1 گھنٹے سے تقریباً بات کر رہا ہوں انقلاب کی، انقلاب کی جزیات کی، جو مزاجوں کو بدل دینے والا ہو، جو حالات کو بدل دینے والا ہو، جو معاشرت کو بدل دینے والا ہو۔ انقلاب کی تفصیل میں جا رہا ہوں دھیرے 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 دھیرے، مگر بات یہ ہے کہ جب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بات آئے تو آپ اپنے سینوں کو بند رکھیں کہ بات بنتی جڑتی نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا نعرہ میں لگوا دوں؟ جواب دیں گے سینے کے زور کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ۔ یہاں جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس لیے خاموش نہ رہیں کہ ممکن ہے کہ ذہن میں آئے کہ بھئی اب پیرانہ سالی میں بڑھاپے میں اونچی آواز سے کیسے آواز جواب دوں۔ میرا تو ایک ہی موقف ہوتا ہے، بات یہ ہے کہ ایمان بوڑھا نہیں ہوتا، ایمان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اور نعرہ یوں نہیں کہ میں سپیکر پر لگاؤں اور آپ جواب بغیر سپیکر کے دیں، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یہ اونچی اس لیے بات کر رہا ہے کہ سپیکر سامنے ہے۔ اس کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے کیا، اب میں نعرہ لگا رہا ہوں ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، میں اکیلا
آپ میرا ساتھ دیں، سبحان اللہ سینے کے زور کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، ایمانی حرارت کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ طبیعت خوش کر چلے نعرہ رسالت یا حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری اخبار اہل سنت اخبار اہل سنت جامعہ فریدیہ فریدیہ بابا سرکار اچھا یار، آپ نے نعرہ تکبیر و رسالت پر جس انداز میں اپنے ہاتھوں کو وا کیا، سینے کو کھول دیا، مجھے ایک بات یاد آئی، میرا دل کہتا ہے سبحان اللہ کہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے والے وہ فرشتے جو پرواز کرتے ہوئے گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں جا رہے تھے، سبحان اللہ جب وہ صادق آباد کی سرزمین کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، آپ کے نعروں کا جواب سن کر ذرا رکے ہوں گے، انہوں نے ذرا گردنیں جھکا کر آپ کو دیکھا ہوگا، اب جا کر بارگاہ مصطفی میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، صادق آباد میں آپ کے غلام آپ کے نعروں پر بار بار جھوم رہے ہیں، کیوں نہ کہیں کہ نگاہ فیض جھلکیں آئیں گی، گرنے آتی ہیں۔ بات ہو رہی تھی دعویٰ کی اور دلیل کی۔ اگر لا الہ الا اللہ سب سے بڑا دعویٰ ہے کائنات کا، تو پھر محمد رسول اللہ کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیا بات؟ بھئی، آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اللہ کے وجود کی دلیل سورج بھی تو ہے، یہ بھی تو نشانی ہے، چاند اور چاند کی ٹھنڈی چاندنی یہ بھی تو دلیل، اللہ کے وجود کی دلیل یہ ستارے اور ستاروں کی جگمگاہٹ بھی، یہ ہوا اور ہواؤں کی سرسراہٹ بھی، یہ دریا اور دریاؤں کی روانی بھی، یہ سمندر اور سمندروں کی جولانی بھی، یہ بھی تو دلیلیں ہیں۔ تم انہیں دلیل نہیں مانتے؟ یہاں پر جواب ہے مانتا ہوں، سورج بھی دلیل ہے، مگر وہ دلیل ہے جو دلیل اولیٰ کے اشارے پر واپس پلٹ آئے۔ سبحان اللہ چاند اللہ کے وجود کی دلیل، مگر وہ دلیل ہے جو مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے جس کا سینہ چر جاتا ہے۔ یہ درخت اللہ کے وجود کی دلیل، نباتات دلیل، مگر وہ دلیل ہے کہ جب مصطفیٰ پکارے تو یہی درخت جڑیں کھیڑتا ہوا، زمین چیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ مظاہر فطرت مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ آپ، میں، ہم سب، ہم عام انسان محتاج ہیں، ہم ہوا کے محتاج ہیں، آکسیجن کے محتاج ہیں۔ اگر آکسیجن نہ ملے ہماری حیات نہ رہے، اگر سورج کی تمازن و حرارت زمین تک نہ پہنچے تو زمین پر حیات کا رہنا ممکن نہیں۔ ہم محتاج ہیں سورج کے، ہم محتاج ہیں ہوا کے، ہم عام انسان محتاج ہیں پانی کے، مگر مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں، اور اللہ کی قسم نہیں، جوش مطابق میں نہیں کہہ رہا، بنا دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے بھئی تم کرسی پہ بیٹھے ہو، اسپیکر سامنے ہے، جوش میں آ کر باتیں کیے جا رہا ہو، کیا دلیل ہے کوئی؟ تو آؤ میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ جب شب معراج حضور علیہ السلام نے سفر معراج کا آغاز کیا تھا، آپ زمین سے زمین تک کا سفر کیا، پھر مسجد اقصیٰ سے غار الغرا تک گئے۔ اس نظام شمسی سے یہ سورج، چاند، مریخ، مشتری، عطارد، نیپچون، زمین، ان تمام سیارگان سے، اس کرۂ ارض سے مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں۔ وہاں سورج نہیں مگر مصطفیٰ کی حیات ہے، وہاں چاند نہیں مگر حیات ہے، وہاں پانی نہیں مگر حیات ہے، وہاں ہوا نہیں مگر
اگر مصطفیٰ کی حیات ہے تو کیوں حیات ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ان کے محتاج نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ بات تو سیدھی سی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور ذہن میں بات آتی ہے، دوسرا ذہن میں آپ کے سوال آ سکتا ہے بھئی چونکہ حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو بھئی اگر بات میرٹ نبی کی ہے، دلیل کی، تو کیا آدم دلیل نہیں؟ یہ ایک نیزہ اب اس کے بعد آ گئی۔ بھئی آدم بھی تو اللہ کے نبی ہیں، نوح بھی نبی ہیں، شیس نبی ہیں، ابراہیم نبی رسول ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ روح اللہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بھئی یہ بھی تو رسول ہیں، کیا یہ دلیل نہیں؟ کیونکہ رسالت کا ایک مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، اور میں اس حصے کی طرف کہ انبیاء دلیل ہیں تو مصطفیٰ بھی دلیل ہیں، اس پر بات کرنے سے قبل پہلے میں رسالت پر بات کروں، اس کے مقام کو سمجھنے کے لیے نا کہ رسالت کتنا بلند علماء کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے دنیا میں خود درجے ترتیب دیے ہیں۔ یہ جو ذہنوں میں آتا ہے نا کہ مساوات ہو، سارے بندے ایک ہی نہج پر ہوں، دولت ہو تو سب کے پاس ایک ہی قسم کی ہو، عقل ہو تو ایک جیسی، رہائش ہو تو ایک جیسی، یہ اسلامی قواعد اور کے مطابقت نہیں رکھتی۔ دراصل ہم مساوات کو سمجھ نہیں پاتے۔ باقاعدہ درجے بندی تو اللہ رب العزت نے خلاق کائنات میں بھی کی۔ آغاز ہے جوہر سے، جوہر جو ننگی آنکھ سے ایٹم دکھائی نہ دیتا، مگر اس سے بلند درجہ وہ جسم نامی کا ہے جو آنکھ سے دکھائی دیتا، جسے عرض بھی کہتے ہیں۔ جوہر جسم نامی نہیں مگر جسم نامی جوہر بھی ہے۔ اب جسم نامی حساس نہیں، حساس کو درجہ اوپر دیا جسم نامی سے، جو حساس ہے یہ جسم نامی بھی ہے اور جوہر بھی ہے، اس سے بلند درجہ متحرک بھی لے رہا تھا۔ میں جزیات میں نہیں جاتا، کہیں آپ بوریت کا شکار نہ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہ انسان جو متحرک بالارادہ ہے، ان میں سے انسان کا درجہ بلند، ان تمام انسانوں میں جو درجہ بلند دیا گیا ہے وہ ایک مسلمان کا ہے، اور مسلمانوں میں سے بلند مقام مومن کا ہے، مومن سے بلند مقام صحابی رسول کا ہے، اور تمام صحابہ میں بلند مقام اہل بیت کا ہے، اہل بیت سے اوپر اب مقام نبی کا ہے، نبی سے بلند مقام رسول کا ہے۔ کیا یہ رسول اب مخلوق میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے؟ ایک اور ہے، 313 رسول ہیں، یہاں تک بات تو پہنچ گئی۔ اب ان 313 میں سے ایک ہے، وہ ہے رسول ذو العزم، جو ان تمام سے بڑھ کر مقام رکھتا ہے۔ فرق کیا ہے رسول کا رسول ذو العزم کا؟ رسول وہ جو نئی شریعت لے کر آئے، نئی طریقت لے کر آئے اور اسے من و ان عوام الناس تک پہنچا دے، مگر رسول ذو العزم وہ ہے کہ جو جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے وہ شریعت میں ترمیم کر لے، اضافہ کر لے، کسی کے لیے ریلیکسیشن دے دے، کسی کے لیے نرمی چاہے تو نرمی کر دے، وہ رسول ذو العزم ہے۔ ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ان کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، یہ رسول ذو العزم ہے۔ آپ بات چل رہی تھی کہ کیا دیگر انبیاء دلیل نہیں؟ یقیناً آدم بھی دلیل ہے، نوح بھی دلیل ہے، 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ہیں
تمام اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر ہمیں یہاں ایک روحانی سفر کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ بات کسی نتیجے میں پہنچے، ہم باوضو ہو کر خوشبو لگا کر روحانی طور پر پرواز کرتے ہوئے حضرت آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یا ابا البشر، آپ نے فرمایا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا کہ خدا ہے، مگر ذرا قلبی قرار کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ذرا قلبی قرار کے لیے آپ سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے اے صفی اللہ، آپ کے پاس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جبریل آتا ہے آسمان کی بلندیوں سے، سدرۃ المنتہا سے آتا ہے اور لامکان سے پیغام دے کر آتا ہے۔ وہ پیغام دیتا ہے چونکہ جبریل لاتا ہے، دلیل کے طور پر جبریل کو پیش کر دیا۔ یہی سوال ہم نے نوح نجی اللہ سے کیا، ابراہیم خلیل اللہ سے کیا، ہر نبی ہر رسول کے پاس گئے، ہر نبی ہر رسول نے درمیان میں ذکر جبریل کا کیا کہ جبریل پیغام لاتا ہے، جبریل پیغام لاتا ہے۔ جب تمام انبیاء کی بارگاہوں سے ہو گئے، آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، تو ہم کہا کہ بھی ہر نے ذکر جبریل کا کیا، تو کیوں نہ ذرا جبریل کی بارگاہ میں ہوا ہے۔ جب یہی سوال حضرت جبریل امی سے کرتے ہیں کہ اے جبریل، آپ کے پاس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، روحانی طور پر میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارشات کر رہا ہوں۔ یقیناً حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، عالم مقام کی آخری سرحد ہے سدرۃ المنتہا، اس کے بعد ہے لامکان۔ اس لامکان میں مکان کی کوئی چیز جا نہیں سکتی، کسی میں جرت نہیں، اور میں عالم مکان کی آخری سرحد پر ہوتا ہوں، اور لامکان سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ اے جبریل، میں تیرا الہ بول رہا ہوں، جاؤ میرے بندے آدم کو یہ پیغام دے دو، نوح کو یہ پیغام دے دو۔ چونکہ آواز لامکان سے آتی ہے، جہاں سے آتی ہے یقیناً وہی الہ ہے، اسی لیے بطور دلیل میں بات پیش کرتا ہوں لامکان کی۔ آپ نے غور کیا، ہم نے سنا نبیوں سے کہ اللہ ہے، نبیوں نے سنا جبریل سے کہ اللہ ہے، جبریل نے سنا لامکان سے۔ ابھی تک تو بات سنی سنائی، ابھی تک بات سنی سنائی ہے نا، شنیدہ ہے بہت مانی ہوئے دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی کہ بار بار کو کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ ایک نبی کے پاس گئے جنہیں ہم مانتے ہیں کہ دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل، مگر ابھی ایک در ہے، ابھی ایک در ہے جس در سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں، کسی کو خالی لوٹایا ہی نہیں جاتا، اور ہم با ادب ہو کر بارگاہ مصطفی کی طرف نظریں جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ یا سید المرسلین، یا رحمت للعالمین، نظریں جھکی ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے، ہم نے اللہ کو مانا بنا کسی دلیل کے مانا، آپ نے فرما دیا میرے لیے اتنا کافی، فرما دیا کافی، مگر ذرا قلبی قرار کے لیے ہم انبیاء کی بارگاہ میں گئے تھے، رسول کی بارگاہوں میں گئے، ہر نبی نے رسول نے راستہ دکھایا جبریل کا، جبریل کے پاس گئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ لامکان سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ اگرچہ ہم نے اللہ کو مانا بنا کسی دلیل کے مانا، ہمارے لیے یہی کافی کہ آپ نے فرما دیا ہے کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا، مگر یا رسول اللہ پھر بھی آپ کے پاس اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ جب یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو پھر مانیے کہ درمیان میں مصطفیٰ نے جبریل کا ذکر تک نہیں کیا، ذکر تک نہیں کیا، بلکہ واضح طور پر فرما دیا رأیت ربی فی احسن صورۃ، لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کے جلووں کو دیکھا اور انتہائی حسین صورت میں دیکھا، انتہائی حسین صورت میں دیکھا۔
اس نعرے پر انقلابی فکر اور اختتام پر آخری جو ضرورت ہے انقلاب کی وہ ہے انقلابی شخصیت، اور انقلابی شخصیت میں قوت انجذاب ہونی چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے، قوت فیصلہ اس کی ذات کا حصہ ہے، قوت کردار ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو ایک کردار بناتی ہیں، انقلابی شخصیت کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ اور بشرطے سے تو زندگی کسی اور موقع پر چونکہ سوا گھنٹے کی قریب میں گفتگو ہو گئی، اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حزب الفریق پاکستان سابقہ آباد کے عہدیداران، کارکنان، وابستگان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انجمن تاجران کے حوالے سے دوست یہاں پر موجود ہیں کہ آپ سب احباب اس موقع پر تشریف لائے، اگرچہ موضوع یہ ثقیل تھا مگر میں نے کوشش کی اپنی طرف سے حتی المحدود کوشش کی کہ اسے ثقیل نہ رہنے دیں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کی زندگی میں، علماء کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے سروں پر، قوم کے سروں پر تادیر تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، شفا کے ساتھ اللہ رب العزت دائم اور دائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم علیہ۔